السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو صلاۃ الحاجات کے بارے میں بتاؤں گی۔ صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ صلاۃ الحاجات کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجات کس وقت پڑھنی چاہیے اور صلاۃ الحاجات کے فائدے کیا ہیں؟ تو آج آپ کو میں ان سب سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسے حالات آئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگ جائیں اور کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا ہو اور دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا ہو کہ اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور بے سکونی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ الحاجات ایک خاص نماز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میری بات یاد رکھیے کہ جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے تو کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے نماز ادا کی جائے اور اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، پھر دیکھیں رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اب میں آپ کو صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھنے کا وقت، طریقہ اور نیت بتاؤں گی۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ البتہ اگر تہجد کا وقت درکار نہ ہو تو صلاۃ الحاجات کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں یا رات میں، جب بھی آپ کو کوئی مشکل یا حاجت درپیش ہو۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجات نہیں پڑھی جا سکتی۔ صلاۃ الحاجات کی نیت جان لیں۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر رکوع اور سجدہ ادا کریں۔ ہر سجدے میں آپ سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 200 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت، حاجت اور مشکل پیش کرنی ہے۔ یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آپ کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے۔ اللہ پاک کے پاک ناموں کا واسطہ دے کر اپنے اللہ کو پکاریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔